مسلم لیگ نون نے جناب ایک جلسہ منعقد کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں. یہ جلسہ کیسا رہا؟ کامیاب تھا یا فلاپ تھا؟ مریم نواز صاحبہ تو وہاں پہ نہیں تھی. دس واز اے ٹوٹل شہباز شریف شو. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. لاہوری اس طرح چھائے ہیں، ان کو ایویں نہیں زندہ دلانے لاہور کہا جاتا. پوری طرح ایک چپیڑ ہے ان بھارتی انفلوئنسز کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر. اور میرے خیال میں آئی سی سی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، جس طرح وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کون لوگ ہیں یار. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون نے جناب ایک جلسہ منعقد کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں. یہ جلسہ کیسا رہا؟ کامیاب تھا یا فلاپ تھا؟ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ قذافی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کھیلا گیا. کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. اچھی خبر کیا ہے اور بری خبر کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور جناب ویڈیو میں آگے چل کے ملتان ایئرپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی خوفناک قسم کی بات جو ہے وہ پتہ لگی ہے. ایک صارف نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی کچھ آپ بیتی سنائی ہے. یہ معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جناب سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے اس کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے. 7 رکنی یہ وفد تھا اور اس کی اب کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو آفیشیل ورژن ہے جس کے بارے میں باتیں سامنے آئیں، لیکن انصار عباسی صاحب نے جو ہے اخبار میں یہ خبر دی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے وہ کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس بات کی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس سے کل ملاقات ہوئی تھی. حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، عدلیہ سے ہم زیادہ خوش نہیں ہیں. ہم نے ملاقات میں عدالتی رویے کے حوالے سے گزارشات رکھی ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جمہوریت اور قانون کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ جو مشورہ دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ جناب آپ سسٹم کے اندر ہی رہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف، کیونکہ میں نے پہلے بھی جس طرح کہا تھا کہ ایک جگہ آپ چیف جسٹس کے خلاف ہی یا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کہنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس کی بات آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. یا عمران خان صاحب یہ سمجھیں گے کہ یہ اسٹرگل اگر کرنی ہے تو اسٹرگل جو ہے سسٹم سے باہر نکل کے کرنی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا. کیا اب بھی الٹیمیٹ چوائس جو ہے وہی ہوگی، یا وہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے اسمبلیوں کے اندر رہ کے ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب ججز کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. 5 ججز جو ہے انہوں نے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار نے درخواست میں کہا ہے جی سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر مملکت کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لیے لامحدود اختیارات نہیں ہے. مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے. اور بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. اب ایک جو پریشان کن خبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈسکلیمر جو ہے میں ضرور ساتھ دوں گا. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بڑی لمبی انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ کی ہے، تو میں صرف ان کے ریفرنس سے، یہ مطلب آزاد کسی جرنلسٹ سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے، یہ ضروری ہے آپ کو بتانا. تو یہ مہر شرافت علی ہیں جنہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، ہائی الرٹ، تمام دوست میری بات غور سے سن لیں. عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکل میں ہیں، میری بات کی تصدیق کر لے جس نے کرنی ہے. خان صاحب کے لیے ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا، اخبار کی سہولت بند کر دی گئی، کینٹین خان صاحب کے لیے بالکل بند ہے. کھانا اس قدر ٹھنڈا اور سوکھی روٹی ایسی جو چبائی نہیں جا سکتی. شیریں مطلب فل میٹھے پانی کے ساتھ خان صاحب کی چکی کو اندر اور باہر سے دھویا گیا. چکی کے جنگلوں کو بھی میٹھے پانی سے کپڑا مارا گیا، جس وجہ سے مکھیاں کیڑے مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. خان صاحب کے بلاک کو باہر سے تالا مار دیا گیا، کوئی شخص اس بلاک کی طرف نہیں جا سکتا، صرف کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے اور خان صاحب نے تقریباً کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. استری کی سہولت بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے. خان صاحب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے. اب سب سے زیادہ گندی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ واش روم کا جو اندر والا پائپ ہے اسے بالکل بند کر دیا گیا ہے تاکہ خان صاحب جب حاجت کے لیے واش روم جائیں تو اس کا پانی اتنا سلو ہو کہ جب وہ ٹوائلٹ استعمال کریں تو ان کو سالٹ مٹیریل ریلیز کرتے وقت کئی دفعہ اس کی واپسی کا سامنا کرنا پڑے اور گھنٹوں بعد سالٹ مٹیریل ریلیز ہو. اس وقت عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر گندا اور بدبودار کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. ہم سب کو فوری
ایکشن لینا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اچھا اب میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مہر شرافت علی صاحب نے جو ہے یہ سارا کچھ کلیم کیا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ مہر شرافت علی صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے نہیں ملے ہیں ابھی. مطلب حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ان کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب نے مہر شرافت علی صاحب کو یہ سارا کچھ کہا ہوگا. اب کیا ان کے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے مطلب ان کی بہن جو ہیں علیمہ خان صاحبہ, ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, بلکہ انہوں نے تو اسپیسیفکلی باہر آ کے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ پھیلانا چھوڑ دیں. یہ کون پھیلا رہا ہے یہ بات کہ جی عمران خان صاحب اندر بیمار ہیں یا عمران خان صاحب کو کچھ ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ بالکل فٹ ہیں, کوئی ایسی پرابلم والی ایشو والی بات نہیں ہے. تو ان کی بہن نے تو ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا, اور ان کی جو آخری ابھی ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے, تو تب تک تو ایسی کوئی بات انہوں نے رپورٹ نہیں کی. تو مہر شرافت علی صاحب کا سورس کیا ہے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس سورس سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رہتے ہوئے جو ہے ان کو پہلے ہی بہت سی ان کے حوالے سے فیک نیوز جو ہیں ماضی میں پھیل چکی ہیں. ان کو زہر والا کھانا دیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, لیکن چند صحیح باتیں بھی آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی فیک نیوز تھیں, جس کو عمران خان صاحب نے خود بعد میں ویریفائی کیا کہ جی میرے سیل کی لائٹ بند کر دی گئی اور وہاں پہ لائٹ نہیں تھی, اور کچھ باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ لے لی گئیں, لیکن بعد میں جو ہے وہ دوبارہ دے دی گئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. لیکن اب یہ جو پورا منظر کشی کی گئی ہے مہر شرافت صاحب کی جانب سے, اس کا ابھی تک کم از کم جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ہفتے کا دن ہے, اس کو ویریفائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ یہ جو کمپلینس کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. البتہ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے حکام نے عمران خان کو ان کے بچوں سے بات کرا دی ہے. عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری نے جیل حکام کے اقدام کی یہ تصدیق بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کی اطلاع دے دی ہے, اور فیصل چودھری نے مزید کہا ہے کہ عمران خان کی بچوں سے بات عدالتی احکامات کی روشنی میں کرائی گئی ہے. اب اسی کو پچھلی خبر کے ساتھ بھی اگر آپ اٹیچ کریں کہ اگر یہ بات ہو گئی ہے تو اگر عمران خان صاحب اتنی مشکل میں ہوں گے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ضرور بتایا ہوگا کہ جی میرے ساتھ اس وقت یہ حالت ہے, میں اس کنڈیشن میں رہ رہا ہوں جو مہر شرافت صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر انہوں نے بتایا ہوگا تو ان کے بچوں کے لیے یہاں پہ اپنی پھوپھیوں سے رابطہ کرنا جو ہے, علیمہ خان صاحبہ, ان لوگوں سے رابطہ کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں. وہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے ابھی بھی مطلب بہت سے ڈاؤٹس ہیں مہر شرافت صاحب جو بات کریں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گی. اچھا جی, فواد چودھری صاحب نے اور ویسے بھی کچھ بہت سے لوگوں نے جو ٹویٹ کر کے یہ خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پینل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز جیت گیا ہے. اور یہ پورا ہی پینل جو ہے یہ پی ٹی آئی سپورٹڈ پینل تھا, اور اس کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ تگ و دو ہو رہی تھی, کیمپیننگ ہو رہی تھی. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے سپورٹڈ تھا. تو لاہور ہائی کورٹ بار کا ظاہری بات ہے اگر یہ الیکشن وہ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لاہور میں پہلے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی پریزنس تھی وکلاء برادری میں. اب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی وہ جیت گئے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے ایکچولی لکھا کہ لائز ریجیکٹ 26th امینڈمنٹ اینڈ سبجوگیشن آف جوڈیشری, ریلیز عمران خان. تو انہوں نے کہا کہ یہ وکلا کا یہ اس طرح ووٹ ڈالنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ان وکلا نے ووٹ ڈالا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا مسلم لیگ نون کا جلسہ. شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہ جلسہ آج اٹینڈ کیا. اچھا, میرے لیے سرپرائزنگ بات جو تھی, ایک تو ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ ظاہری بات ہے پنجاب کا حصہ ہے, اور وہاں پہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کے جب بینرز اور پوسٹرز وغیرہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلے تو اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی تھی, باقی بھی تھی. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر وین دا پرائم منسٹر از کمنگ تو ہو سکتا ہے دا چیف منسٹر وڈ بی دیئر. عام طور پہ یہ ہوتا ہے اس طرح, ایک پروٹوکال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر عام طور پہ, لیکن یہاں پہ تو معاملہ بھی تو چچا بھتیجی کا ہے نا. تو مریم نواز صاحبہ تو وہاں پہ نہیں تھی. یہ دس واز اے ٹوٹل شہباز شریف شو. تو ڈیرہ غازی خان کے اندر ساؤتھ کے اندر جو ہے یہ جلسہ منعقد کیا گیا. ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ جو نمبر آ رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 20,000 کے لگ بھگ آ رہے ہیں. اب یہ 20,000 کے لگ بھگ سے مراد جو ہے یہ تھوڑا سا پلس مائنس بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تقریباً 2-3 ہزار پلس یا مائنس بھی ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیو اے ایگزیکٹ نمبر, لیکن اگر یہ کوانٹٹی ہے وہاں پہ جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہاں کے لوکل ذرائع سے جو آ رہی ہے تو دس از اے ویری گڈ نمبر. یہ مطلب ساؤتھ کے حوالے سے ایک اچھا نمبر ہے. اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ پہلا ایک جلسہ کیا ہے, اب پرائم منسٹر کی جانب سے بھی جو ہے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اویس لغاری صاحب اور نون لیگ کے جو وہاں پہ دیگر لوکل لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اس جلسے کے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے. انٹرسٹنگ بات ایک بڑی یہاں پہ جو آفٹر دا جلسہ جو ایک نوٹ کرنے میں آئی
وہ یہ تھی کہ جناب یہ ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہوئی، اور اس تصویر کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے کہ جی یہ آپ تصویر کے اوپر دیکھیے گا جی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا جی میڈیا سامنے بدماشیاں تے خط وچ مافیاں، یہ بیسکلی جو ہے ایک بینر وہاں پہ لگا ہوا تھا. اب اس کو ایک اکاؤنٹ ہے یہ احمد حسن بوبک، یہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یہ اکاؤنٹ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی مٹیریل جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتا رہتا ہے. میری پاس جو اطلاعات ہے یہ پاکستان سے باہر ہے. تو اس نے اس کو فوٹو شاپ تصویر کو کیا اور فوٹو شاپ کر کے لکھا رہا کرو عمران خان کو رہا کرو، اور اسی جو پوسٹر تھا اس کے اوپر جو ہے اس نے فوٹو شاپ کر کے اس تصویر کو جو ہے پوسٹ کیا اور لکھا جی ڈیرہ غازی خان نون لیگ کی جلسی میں رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ بلند. فیک نیوز، وہ ہمیشہ ان کے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے جو اکثر یہ حرکتیں ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے لونڈے لپاڑے ہیں جو بیڑا غرق کرتے ہیں پی ٹی آئی کا، ان کے امیج کا بیڑا غرق کرتے ہیں. آپ نے کرٹیسائز کرنا آپ 100 دفعہ، اگر ایون اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے جوک، 1 منٹ کے لیے اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی انفارمیشن کو پاس آن کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں کہہ دیں کہ لو جناب یہاں پہ جو ہے ایسا بھی ہو سکتا تھا، یا آپ یہ بھی کر سکتے تھے، یا بڑے 10,000 طریقے ہوتے ہیں. لیکن واٹ ایور دس از ہیپننگ از فیک نیوز. ایسا کوئی پوسٹر جو ہے وہاں پہ نہیں تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں نیچے دیکھ رہا تھا اب تک، جب تک یہ اسکرین شاٹ لیا گیا تھا تقریباً 6,000 لوگ آلریڈی یہ فیک نیوز دیکھ چکے ہوئے تھے. 450 افراد جو ہے وہ اس فیک نیوز کو ری ٹویٹ کر چکے ہوئے تھے. 1200 افراد جو ہے اس کو لائک کر چکے ہوئے تھے اس ٹویٹ کو. اس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ کم از کم بیوقوف بھی بنے ہوں گے کہ جناب ان میں سے، چلو اگر سارے نہیں بنے کئی تو بنے ہوں گے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ اپنا امیج کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے 250-300 لوگوں کو بیوقوف اس میں بنا لیا ہو، لیکن اوور آل جب آپ اس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی جو خیر ایسے لونڈے لپاڑوں کی تو ویسے نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی بھی اس سے ڈینٹ ہوتی ہے، ہٹ ہوتی ہے کہ یار کیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو صرف ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. اب یہ اس شخص نے اگر یہ ٹویٹ کیا بھی ہوگا نا تو مین مقصد یہ ہوگا کہ اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹس ملیں، لوگ دیکھیں کہ یار بڑی بڑی تصویر کڈی ہے تو لیکن الٹیمیٹلی ہے یہ فیک نیوز. شہباز شریف صاحب نے جناب ڈیرہ غازی خان میں جو خطاب کیا جلسے سے، انہوں نے راجن پور میں یونیورسٹی ڈی جی خان میں کینسر اسپتال کے قیام کا اعلان کیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ ایک ایڈ آیا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ویلاگ بھی کیا تھا. اور اب شہباز شریف صاحب کی جانب سے کینسر ہاسپٹل کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو نواز شریف، انہوں نے کہا نواز شریف کے دور میں پنجاب میں ترقی ہوئی، مریم نواز اب پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہی ہیں، مریم نواز پنجاب کے گھر گھر میں ادویات پہنچا رہی ہیں، مریم نواز ہر گھر کی دہلیز پہ سہولیات پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. میں نے صحت، تعلیم اور انڈسٹری کی ترقی کے لیے خادم اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا، عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے منصوبوں کے جال بچھائے، ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں تو آپ کا احسان نہیں اتار سکتا. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا، آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ترقی و خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. بھارت کو ترقی میں پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نے. اچھا شہباز شریف صاحب نے وہ اپنا ٹپکل وہ ایک پرانا جو سٹائل ہے مائک پکڑ کے اور بجانا اسے، انہوں نے اس سٹائل کے اندر جو ہے یہ سینٹنسز یہاں پہ ادا کیے. تو انہوں نے کہا بیرون ملک جاتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مانگنے آیا ہے. ایک سیاستدان ہمیشہ مجھ پر الزام لگاتا رہا، مجھے بیرون ملک مانگنے کا تانا دینے والا خود بانٹنے جاتا تھا. میں نے اپنا کوٹ دھوپ کی وجہ سے وہ نہیں اتارا، آپ کی محبت میں اتارا ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اپنے روایتی انداز کے اندر جو ہے وہ یہ تقریر کی. اب میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جلسے جو ہے یہ کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں. میں ویسے ہی صرف سوچ رہا ہوں جس طرح مریم نواز نے بھی کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی کیا، کیا یہ عوامی رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، عوام سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یا ڈاؤن دا لین اے فیو منتھس اور مطلب آئی ڈونٹ نو 1 سال کے بعد، یا کیا یہ کیا مطلب الیکشن کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن عام طور پہ پہلے سال کے، یا ہو سکتا ہے شاید پہلا سال کمپلیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید یہ جلسے اس طرح منعقد کیے جا رہے ہوں، لیکن دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ. مجھے یہ فیل ہوتا ہے دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اچھا جی، اس کے علاوہ شیخ افضل مروت صاحب نے جناب شہباز گل صاحب کو ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل صاحب گالم گلوچ پر میراثی آتے ہیں اور کسی کو شک نہیں کہ میراثی کا خون آپ کی رگ رگ میں دوڑتا ہے. آپ کی عادات، آپ کی تاریخ اور آپ کا طرز عمل ایک گندے خون کا حقیقی عکاس ہے. میں آپ کی جعلی تعلیمی اسناد کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے امریکہ کا زوج ویزا کیسے حاصل کیا. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آپ کی خدمات کی بہت سی کہانیاں سناؤں گا، اپنی گدی کو مضبوط کرو. تو سو بیسکلی اٹس
مجھے تو ایون یہ ٹویٹ پڑھتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے, بیکاز اچھا نہیں لگتا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں ہمیشہ اس قسم کی لینگویج یا اس لیول کے اوپر اگر لڑائی جھگڑا جو ہے پہنچ جائے, آئی ایم نیور ان فیور آف دیٹ. بہرحال یہ دونوں ہی, ایک پی ٹی آئی کا سابق رہنما ہے, ایک پی ٹی آئی کا موجودہ رہنما ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے, ایون شہباز گل صاحب نے بھی جو ہے بڑی ہی واہیات قسم کی لینگویج کے اندر جو ہے شیر افضل مروت کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو عجیب سا جوڑ چل رہا ہے آپس میں دونوں کا, لیکن اٹ از ناٹ سرونگ دیئر پرپز. جس طرح یہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ جو لونڈا لپاڑا تھا احمد حسن بوبک جو فیک نیوز پھیلا رہا تھا, جس طرح میں نے اس کے بارے میں کہا تھا نا, تو اس قسم کی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, وہ بھی آپ کی پارٹی کو کوئی سروس نہیں دے رہے ہوتے, بے شک وہ شہباز گل کی طرف سے آئے یا وہ شیر افضل مروت کی طرف سے آئے. اٹ از ناٹ اے گڈ سائن. میں اس ایسے بیہیویئر کو جو ہے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ میں سپورٹ نہیں کر سکتا. اچھا جی, میں اس کے علاوہ ایک جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ چیمپئنز ٹرافی کا. جناب آج جو آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ہے, اب میں خود لاہور کے اندر موجود ہوں, اور میرے لیے آئی وانٹ ٹو سے دس ایز اے لاہوری, آج مجھے ایک لاہوری ہونے کے اوپر اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے آج جب اسٹیڈیم دیکھا اور میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا, اور لاہوری اس طرح چھائے ہیں, اس طرح وہ اسٹیڈیم کی طرف آئے ہیں, کرکٹ سے وہ کتنا پیار کرتے ہیں, ان کو ایم ہی نہیں زندہ دلانے لاہور کہا جاتا. مطلب آپ کی ٹیم نہیں کھیل رہی, دو دیگر ملک کھیل رہے ہیں, لیکن آپ ایک اچھی کرکٹ کو دیکھنے کے لیے کھچا کھچ اسٹیڈیم تک پہنچے ہیں. یہ پوری طرح ایک چپیڑ ہے ان بھارتی خاص طور پہ انفلوئنسز کے اوپر, ان کے منہ کے اوپر, جو پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے جو ہے بے تکی کی اڑاتے تھے, جو پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے, انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے فضول قسم کی جو ہے وہ تھیوریز کو پیش کرتے تھے, پاکستان سیف نہیں ہے. وہی شہر جہاں پہ سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد جب یہ کرکٹ واپس آئی ہے, تو ایسی دو ٹیم جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا میچ دیکھنے کے لیے بھی ایسے اسٹیڈیم آج بھرا ہے کہ دل خوش ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ قوم کتنا پیار کرتی ہے کرکٹ سے کہ ایک دوسری ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے بھی یہ لوگ کھچا کھچ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. اور میں تو پہلے ہاف کے اندر عام طور پہ, کیونکہ 2 بجے میچز شروع ہوتے ہیں, تو پہلی اننگ جو ہے وہ بالکل مغرب تک دھوپ تک میں کے اندر جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے, تو دھوپ تیز ہوتی ہے, تو ایون اس کے اندر بھی اتنا کراؤڈ تھا. اور اس کے بعد جب تقریباً 350 اسکور ہو گیا, اور اس کے بعد جب آسٹریلیا کی بیٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی, تو کراؤڈ اور بھی زیادہ انکریز کر گیا وہاں پہ. تو کمال ہے بھائی, میں مطلب سلوٹ پیش کروں گا لاہوریوں کو کہ وہ کیسے آئے ہیں یہاں پہ. اور میرے خیال میں آئی سی سی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے, جس طرح وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کون لوگ ہیں یار, یہ کتنا پیار کرتے ہیں اس گیم سے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ آئی سی سی کو کہ جب ایک شہر کے لوگ, جب ایک ملک کے لوگ اس طرح ایک گیم کو پیار کرتے ہیں نا, تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر اس گیم کو بار بار یہاں پہ لے کر آئیں. بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ یہ چیمپئنز ٹرافی یہاں سے شفٹ کر دی جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ویژول جو ہے نا اب ان بے شرموں کو دکھائے جائیں بار بار کہ یہاں سے ان لوگوں سے تم کرکٹ لے کے جانا چاہتے تھے. اب میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں, بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج یہ میچ جس طرح آسٹریلیا اور انگلینڈ کا تھا نا, یقین کیجئے کہ اگر یہ میچ انڈیا اور انگلینڈ کا ہوتا یا انڈیا آسٹریلیا کا ہوتا, تو آپ کو اتنا یا شاید اس سے بھی زیادہ کراؤڈ آپ کو نظر آتا. کیونکہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ وراٹ کوہلی کو بھی, ایک اچھے کرکٹر کو, ایک اچھے بیٹسمین کو بھی اسی طرح ہی پیار کرتے ہیں جس طرح یہ بابر اعظم کو کرتے ہیں, یا یہ جس طرح محمد رضوان کو کرتے ہیں, یا یہ شاہین شاہ افریدی کو کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں. یہ انڈیا کی کرکٹ نہیں ہے. میں نے خود جا کے انڈیا کے اندر میچ دیکھا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے انڈیا میں میچ دیکھا تھا, پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا. پاکستان جب چوکا مارتا تھا تو وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا. یہ لوگ اتنے باعث طریقے سے میچز دیکھا کرتے تھے, اور ابھی بھی دیکھتے ہیں, اسی طرح ہی ہے. آپ کوئی بھی دیکھ لیں, نیوزی لینڈ چلی جائے, آسٹریلیا چلی جائے, وہ اچھی پرفارمنس کریں تو وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے. اس کی بہت بڑی ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا, وہ یاد ہے آپ کو شعیب اختر نے جب ٹنڈولکر کو اور ڈیوڈ کو 2 لگاتار بالوں کے اوپر آؤٹ کیا تھا, تو شعیب اختر خود کہتے ہیں کہ وہاں پہ 1 لاکھ بندہ تھا, 1 لاکھ کا 1 لاکھ بندہ جو ہے سمن بکمن ہو گیا تھا وہاں پہ. کیا ہوا کہ جبکہ ایکچولی کیونکہ ٹنڈولکر کو آپ بولڈ کیا تھا شعیب نے, تو وہاں پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, ایڈے چھوٹے جو دل لے گئے, سکھایا نہیں ہے نا. مسلم یا پاکستانی نفرت اتنی ڈال دی ہے ان کے دلوں کے اندر کہ ان سے اچھی کرکٹ اپریشیٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. لاہور کے اندر زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ اچھی کرکٹ, چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو, اسے اپریشیٹ کریں گے, اس کے لیے تالی بجائیں گے. اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ میں ملتان ایئرپورٹ کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ ایف آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں, میں محسن نقوی صاحب, ان کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا. ایک صارف نے مجھ سے رابطہ کیا
اور انہوں نے کہا کہ جی میری فیملی سے ایک خاتون جو ہیں وہ عمرہ کر کے واپس آئیں یہاں پہ ملتان, اور یہاں پہ آ کے وہ فلائٹ انہوں نے لے لی, فلائٹ انہوں نے لینڈ کی یہاں پہ, اور وہ خاتون تھیں, ان کے ساتھ اور بھی ایک دو دیگر بھی شاید ان کے ساتھ خواتین تھیں. وہاں پہ کسٹمز کی جانب سے یا کسی وہاں کے اہلکار کی جانب سے ان کو روکا گیا, اور ان کو روک کے کہا گیا کہ آپ فلائٹ لینڈ کر چکی ہے, ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ لینڈ کر چکی ہے, یہاں سے ٹیک آف نہیں کر رہی, لینڈ کر چکی ہے ملتان ایئرپورٹ پہ. ان کو سائڈ پہ لے جا کے ان سے کہا گیا جی آپ کا سامان جو ہے نا وہ وے کیا جائے گا. سامان وے 40 کلو کی ان کے پاس لیوریج تھی, اور انہوں نے کہا میرا سامان جو ہے وہ 40 kg تھا. اس بندے نے کیا کیا ہے, ان سے ان کا ہینڈ کیری جو انہوں نے سامان لیا تھا وہ بھی لیا, وہ بھی اٹھا کے نا اس نے اس کے اوپر رکھ دیا. اب جب وہ رکھا جو کہ ان کے ہاتھ میں سامان تھا, تو ظاہری بات ہے وہ 40 کلو سے 1 یا 2 کلو اوپر ہو گیا. اس نے کہا کہ جی میں آپ کو نا پیسے دینے پڑیں گے اس کے. اب یہ فراڈ ہے, یہ پورا ایک فراڈ ہے, یہ پورا ایک مافیا ہے جو بیٹھ کے ایئرپورٹس کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. یہ عورتوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو, یا ایسے لوگوں کو, ایسے مردوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کو ایکچولی نو ہاؤ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں نا یار یہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہا ہے, یہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے وہاں سے ان سے 300 کے 400 ریال مانگے کہ جی مجھے ریال دیں آپ, یا آپ کا سامان جو ہے اوور لوڈڈ ہے تو یہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. جبکہ ان عورتوں نے کہا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں وہاں سامان آپ کا ویٹ زیادہ ہے یا نہیں ہے, یہ سارا کچھ جہاں سے آپ ڈیسٹینیشن آپ کی جو ٹیک آف کرنے والی جگہ ہوتی ہے, یعنی کہ سعودی عرب کے جس شہر سے بھی اڑی تھی, یہ وہ اعتراض کر سکتے تھے. وہاں کی ایئر لائن اعتراض کر سکتی تھی کہ جی آپ کا وزن جو ہے وہ 40 kg سے زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ کیا حرکت ہو رہی ہے کہ لینڈ کرنے والے جو پیسنجرز ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرح پھنسایا جاتا ہے, اور پھر ان سے کہا جاتا ہے جی پیسے نکالو, اور پھر الٹیمیٹلی ان سے کہا جی اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں پیسے. کرتے تو 100 ریال کے اوپر آ گیا, اچھا جی مجھے 100 ریال دیں پھر میں جانے دوں گا. تو یہ اس قسم کا فراڈ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. میرے پاس اس شخص کا رابطہ ہے, میرے پاس اس شخص نے پوری ڈیٹیل شیئر کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پورا ثبوت ہے کہ ہم نے فلاں دن اس طرح ٹریول کیا ہے, اتنے بجے ہماری فلائٹ آئی ہے, اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کا نوٹس لیا جائے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ کون سے ایسے عناصر ہیں ملتان ایئرپورٹ کے اوپر جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہو, میں صرف یہ ایئرپورٹ کی حد تک نہیں بات کر رہا, ویسے بھی کرپشن کے حوالے سے کوئی پرابلم آ رہی ہو, پلیز نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنے اس واقعے کو کوٹ کریں. ہم کوشش کریں گے, ہم اسے ہائی لائٹ ضرور کریں. کوشش کر سکتا ہوں, میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا سلوشن نکالوں گا, لیکن ہم کم از کم اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.